شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات کے اقرار لوگوں کو کروایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں صرف تم اس بات کا اقرار کر لو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ انہوں نے اقرار نہیں کیا، کیونکہ وہ اہل عرب تھے اور عربی زبان سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ اس بات کا اگر اقرار کر لوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہنا پڑے گا۔ آج مسلمان ایمان کی اہمیت کو نہیں جانتا، آج مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، نماز کون نہیں پڑھتا؟ مسلمان۔ چوری کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ زنا کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ جھوٹ کون بولتا ہے؟ مسلمان۔ آپ بتائیے ان ساری چیزوں سے مسلمان چھٹکارا ہے؟ حرام خوری کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ زمین جائیداد کے لیے بھائی بھائی سے دشمنی کون ہوتا ہے؟ مسلمان۔ باپ بیٹے کے درمیان لڑائی جھگڑا کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ اس دور تو ایسا تھا، صحابہ کرام کی سیرت پڑھو گے تو معلوم ہوگا، صحابہ کرام جب اسلام قبول کیا تو ان پر ظلم و ستم کس طرح پہاڑ ٹوٹے گئے کہ صحابہ کرام کو ہجرت کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، مکہ چھوڑ کر۔ صحابہ کرام کو اس طرح ستایا، کون؟ اپنے لوگ، صرف توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ ایک صحابی سہیل رومی رضی اللہ عنہ کچھ پیسے لے کر، جنہوں نے محنت کی کمائی لے کر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، راستے میں کچھ کفار کے لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ سہیل تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینے والے کے پاس جا رہا ہوں۔ کفار کے لوگوں نے کہا اے سہیل تم جاؤ، خوشی سے جاؤ، منع نہیں، تم کو منع نہیں کروں گا، لیکن یہ جو مال تم یہاں کمائے ہو یہ مال کو چھوڑ کر جاؤ، یہ جو پیسہ تم یہاں کمائے ہو ان پیسوں کو چھوڑ کر جاؤ۔ سہیل رومی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر پیسے کے لیے، اگر مال کے لیے، اگر دولت کے لیے مجھے جانے کی رکاوٹ ہے تو تم پیسہ خوشی خوشی لے جاؤ اور ہمیں جانے کی اجازت دو۔ محنت کی کمائی، آپ مزدوروں سے پوچھو، اس کڑوی دھوپ میں محنت کر کے پیسہ لے کے آتا ہے، ان سے پوچھو کہ دولت کی اہمیت کیا ہے۔ سب کچھ قربان کر کے، ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، سب کچھ قربان کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے۔ کیوں؟ صرف توحید کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج مسلمان چند پیسوں کی وجہ سے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اور ایمان کی کتنی اہمیت ہے اگر وہ تاریخ کی کتابوں پڑھو گے، اور نبی کی سیرت کو پڑھو گے، اور قرآن کو پڑھو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ قیمتی چیز، قیمتی دولت اگر کوئی چیز ہے تو ایمان ہے۔ لیکن آج ہم ایمان کی اہمیت کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی پیغمبر، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، وہ قبول نہیں ہوئی، بیٹا کفار میں شامل ہوا اور بیٹا عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کی نسل میں سے تھے، لیکن انہوں نے اپنی
اپنے باپ کے لیے، اپنے والد کے لیے دعا مانگی، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ ہمارے نبی، آخری نبی جن کے بارے میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، میں نے بہت سی نبیوں کو کسی خطے کے لیے، مخصوص کے علاقے کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، لیکن آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ آپ قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں۔ انہوں نے اپنے سگے چچا کی لیے دعا مانگی، او چچا، نبی سے اتنی محبت، ہمدرد، پیار شیب ابی طالب میں بن ہے، شیب ابی طالب میں بن ہے۔ کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا۔ کوئی اگر سامان بیچنے کے لیے آتا تو اور زیادہ قیمتیں بڑھا کر خرید لیا کرتا تھا۔ پتے کھا کھا کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ بچوں کی رونے کی آواز گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تھی۔ رات کی تاریخ میں آتے اور کہتے، علی او میرے بیٹا، یہاں سے اٹھ جاؤ اور تیری جگہ پہ محمد کو سلا دو، تو میرا محمد کی جگہ پہ تو سو جا، تو کر جائے مجھے پرواہ نہیں، لیکن محمد کے جسم پر نہ جائے میں برداشت کر نہیں سکتا ہوں۔ اتنا ہمدرد، اتنا پیار، مرض الموت میں مبتلا ہے۔ کون؟ ابو طالب۔ نبی کو خبر ملی، میرے نبی آئے، کہا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ اقرار کر دیں، ایسا کلمہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ میں رب کی سفارش کروں گا۔ یہاں تک کہ کفار کے چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ابو جہل اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہی جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو طالب اتنے دن ہمارے ساتھ رہے اور آخری ٹائم میں عبد المطلب کے دین کو تم ٹھکرا دو گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین کو نہیں ٹھکرا سکتا ہوں، اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، دنیا سے رخصت کر جاتا ہے۔ نبی کی آنکھ سے آنسو جاری اور نبی نے پکار کر اٹھا، یا اللہ جب تک تم مجھے منع نہ کر لے میں اپنے چچا کے لیے دعا مانگتا رہوں گا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین تم جاؤ محمد کو سنا دو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے پیغمبر، آپ صرف پیغام پہنچانے کا کام آپ کے ہیں، آپ کا کام ہدایت کا مالک نہیں، ہدایت کا مالک رب العالمین ہے۔ آپ جسے پسند کریں وہ عبادت، وہ ایمان نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ ہدایت کا مالک رب العالمین ہے۔ اللہ نے ڈانٹ دیا، منع بھی کر دیا کہ آئندہ دعا نہ مانگے۔ نبی کے آنسو کو دیکھ کر وہ چچا جنہوں نے کہا کہ تب اللہ اے محمد کو ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، تب تک یادا ابی لہب مطلب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک و برباد ہو گیا۔ ان کو رحم آ گیا کہ عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب ان کی پرورش کرتے تھے اور میرے بھتیجے کی آنکھ ناز ہوئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو لہب کو بھی رحم آ گیا۔ مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ابو لہب کو بھی رحم آ گیا نبی کی آنکھ کے آنسو کو لے کر۔ ابو لہب آئے اور کہا بھتیجے قرآن کی کوئی بات نہیں، آنکھ سے میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری مدد کروں گا، تمہاری نصرت کروں گا، تمہاری حمایت کروں گا۔